بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن یتوبوا یک خیرا لہم وإن یتولوا یعذبہم اللہ عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر۔ ومنہم من عاہد اللہ لئن اتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ بما اخلفوا اللہ وما وعدوہ وما کانوا یکذبون۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم وان اللہ علام الغیوب۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ منافقین کے ساتھ جو سلوک ہونا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جو اقدام کرنے ہیں وہی مضمون چل رہا ہے۔ حضور کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی، ان کافروں کے خلاف بھی جد و جہاد کریں اور منافقین کے خلاف بھی، اور ان پر سخت ہو جائیں۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں آغاز تو کیا کہ ان کافروں کے ساتھ جہاد کریں، اور اس پر اضافہ کیا منافقین کے خلاف۔ تو اس سے ایک بات تو یہ واضح کی کہ جو حکم کافروں کے خلاف جہاد کے لیے ہے اس کی جو بنا ہے وہ یہ کہ چونکہ انہوں نے ایک سچے رسول کا انکار کیا ہے اور اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور اس کے مخالف بن کر کھڑے ہو گئے، تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب ان کو نیست و نابود کر دیا جائے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ تو یہی اصول ان منافقین پر بھی لگے گا۔ گویا یہ اور کافر اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک ہی جرم کے مجرم ہیں، اور وہ جرم یہ ہے کہ سچے پیغمبر کا انکار اور اس کے خلاف معاندانہ سرگرمیاں۔ تو اس لیے ان کی سزا ایک ہی ہے، اور جس طرح ان کا نیست و نابود ہونا طے ہے اسی طرح ان کا نیست و نابود ہونا بھی طے ہے۔ اور اسی وجہ سے اگلا جملہ کہا کہ وغلظ علیہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو شفقت اور محبت اپنے مخاطب کے لیے پائی جاتی ہے اس کا اظہار اب یہاں نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ اس کا استحقاق کھو چکے ہیں۔
یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ داعی کی بنیادی نفسیات یہ ہے، ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی۔ ہمارے ہاں جو داعی ہے اس کے اندر ایک بنیادی خوبی جو ہونی چاہیے وہ بہت کم نظر آتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اعلیٰ نمونہ ہے اس خوبی کا۔ وہ خوبی یہ ہے کہ جو مخاطب ہے، جو مدعو ہے، جس کو دعوت دی جا رہی ہے، جس کو خطاب کیا جا رہا ہے، اس کی خیر خواہی، اس کا جہنم سے بچنا، اس کے انجام کی فکر کہ یہ کہیں مارا نہ جائے، یہ اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائے، وہ داعی کے اندر موجود ہونا چاہیے، اور حضور کے ہاں وہ بڑی اعلیٰ سطح پر موجود ہے۔ اس کو حضور نے بیان بھی کیا کہ تم جہنم کی طرف پتنگوں کی طرح لپک رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچ کے بچا رہا ہوں۔ یہ چیز جو ہے یہ داعی کے لیے تو ایک بڑی باکمال چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے اس کے ہاں محبت اور غضب یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اور وہ ہمیشہ حکمت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن مجید جگہ جگہ اس کو پرانے علماء نے بیان کیا، جدید علماء نے بیان کیا ہے کہ جگہ جگہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا تعارف دو متضاد، یا دو متضاد نہ کہیں، ایک دوسرے کو مکمل کرنے والی صفات کو یکجا کر کے آتا ہے۔ یعنی اگر عزیز کہا ہے تو ساتھ حکیم کی صفت آ جائے گی کہ وہ صاحب اقتدار ہے لیکن دانائی والا بھی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اقتدار، طاقت کبھی اس طرح ظاہر نہیں ہوگی کہ حکمت کو مجروح کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شخص، اللہ تعالیٰ بہت رعایت کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھنے سے یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ اصل فیصلہ رحمت کا ہے، فیصلہ کرم کا ہے، فیصلہ بخشنے کا ہے، فیصلہ لوگوں کو رعایت دینے کا ہے، لوگوں کے عذرات کو ماننے کا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اتنی رعایت کے باوجود اور اتنے موقع دینے کے باوجود اور اتنی گنجائش دینے کے باوجود وہ اپنی غلطیوں سے بلند نہیں ہوتا، ان کی تلافی نہیں کرتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا، اور دین کے عناد اور دین کی دشمنی اور اہل حق کی دشمنی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی عنایت اور رعایت کا استحقاق کھو بیٹھتا ہے۔ اور یہی تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب یہ واضح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اب یہ لوگ رعایت کے مستحق نہیں رہے، تو اب آپ کی طرف سے کوئی رعایت کوئی گنجائش دینے کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہا کہ وغلظ علیہ، ان کے اوپر سخت ہو جائے۔ یعنی اب منافقین جس طرح کفار کو نیست و نابود کرنے کا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اسی طرح ان کو بھی نیست و نابود کرنے کے اقدامات ہوں گے، اور بظاہر ان کا مسلمان ہونا اور بظاہر ان کا مسلمانوں والے بعض اعمال کرتے ہوئے نظر آنا ان کے لیے آپ کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا نہ کرے، اور آپ ان پر سختی اور شدت کا رویہ قائم رکھیں۔ وغلظ علیہم۔ پھر ان کا انجام بیان کیا کہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آخرت بھی طے کر دی ہے، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور دوزخ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ جو بخشش کا استحقاق ہے وہ کھو چکے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے بارے میں طے ہو گیا ہے کہ اب ان کو جہنم کا ایندھن بننا ہے۔
اس لیے آپ ان کے بارے میں کوئی رو رعایت نہ رکھیں۔ آگے ان کے جرائم بیان ہو رہے ہیں۔ یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا۔ اور یہ قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ باتیں نہیں کہیں۔ پچھلے درس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی وہ باتیں پہنچ جاتی تھیں کہ جو یہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کرتے تھے۔ ظاہر ہے کوئی بھی آدمی ہو، منافق ہو، کافر ہو یا حامی ہو، ساتھی ہو، تو وہ جب اپنے جگہوں پر بیٹھتے ہیں، خود بیٹھ کے آپس میں باتیں کرتے ہیں، تو وہاں تو ہم جولی ہوتے ہیں، ہم خیال ہوتے ہیں جن کے ساتھ آدمی بیٹھا ہوتا ہے، تو وہاں وہ اپنی اصل شخصیت کے ساتھ سامنے آتا ہے، اصل رویے اور کردار کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ تو وہاں وہ باتیں کرتا ہے تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اصل میں اس کے ارادے کیا ہیں، اس کی نیت کیا ہے، اس کے خیالات کیا ہیں، اس کی سوچیں کس طرف کس رخ پر چل رہی ہیں۔ اور ظاہر ہے وہ چونکہ وہاں مسلمان بھی بیٹھے ہوتے تھے مجالس میں، یا ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جن کا طریقہ کار ہی یہ ہے کہ ادھر کی بات سنی ادھر پہنچا دی، ادھر کی بات سنی ادھر پہنچا دی، تو حضور کو باتیں پہنچ جاتی۔ اور حضور پھر جب پتہ چلتا تھا کہ فلاں آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جھوٹی بات کہی ہے، حضور کی شخصیت کے بارے میں کوئی پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے، تو حضور اس پر ظاہر ہے ایک سربراہ حکومت کی حیثیت سے آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا تھا، آپ اس پر کارروائی کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھتے تھے کہ کیوں بھائی تم نے یہ بات کیوں کہی ہے، اور تم نے یہ جو خیال ظاہر کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، تو اس کے جواب میں یہ لوگ قسمیں کھا کہتے تھے میں نے تو یہ بات کہی نہیں۔ کہیں بات مان لی تو اس کی توجیہ ایسی کر دی کہ جس پر حضور خاموش ہو جائیں، جی میں تو مذاق سے کہہ رہا تھا، میں تو فلاں بادے کی بات کی کا تذکرہ کر رہا تھا، میرا اپنا تو خیال یہ نہیں ہے، تو اس طرح کے بہانے بنا دیتے اور قسمیں کھاتے تھے۔ یہاں قسموں کا پیچھے بھی ذکر آیا، قسموں کا یہاں بھی ذکر کیا کہ وہ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا، انہوں نے نہیں کہا، اور حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر ادا کیا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بات کہی تھی جو کفر کی بات ہے، جو ناحق بات ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا ہے اسلام کے بعد۔ اچھا یہ جو جملہ ہے وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلان تو اسلام کا ہے، اور یہ بات قرآن مجید سے ہی معلوم ہوتی ہے، اور ہم بھی اگر منافق آدمی کی نفسیات کا مطالعہ کریں تو اس کے ہاں تذبذب، اضطراب اور تسلیم اور انکار، یہ سب چیزیں کسی نہ کسی درجے میں اظہار کر رہی ہوتی ہیں۔ یعنی منافق آدمی جو ہے وہ بعض اوقات اتنا سری نہیں ہوتا کہ وہ اس یہ پوزیشن لیے ہوئے ہو کہ میں اصل میں تو مشرک ہوں، ضرورتاً میں مسلم بنا ہوا ہوں۔ یہ بھی لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یعنی منافقت جو ہے، ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ منافقت اصل میں وابستگی کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ناکامی کا نام ہے، اور وہ ناکامی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ آدمی حب دنیا، مفادات تعلق، تعصبات، ان کی وجہ سے حق ادا نہیں کر پا رہا۔ ایک ہے حق ادا نہ کر پانا بشری کمزوریوں کے تحت، یہ بندہ منافق نہیں ہے، اور ایک ہے حق ادا نہ کر پانا مفادات کے سبب سے، دنیا کے حاصلات کے پیش نظر۔ تو اس معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی نفاق ہی کی حالت ہے جو یہاں زیر بحث ہے۔
وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، انہوں نے بظاہر اسلام قبول کرنے کے بعد یہ باتیں کی ہیں، بظاہر مسلمان بننے کے بعد یہ باتیں کی ہیں، اور ان کا ارادہ جو تھا وہ پورا نہیں ہوا، انہوں نے جس چیز کا ارادہ کیا تھا اس کو پایا نہیں، یعنی یہ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکے، ان کے جو مقاصد تھے وہ اچیو نہیں ہو سکے، وہ حاصل نہیں ہو سکے، یعنی اسلام سے وابستگی کے نتیجے میں جو تمنائیں، ظاہر ہے وابستگی کیوں کی ہے، وہ بھی تو مفادات کے لیے کی ہے نا، تو وہ مفادات پورے نہیں ہوئے، اس کی وجہ سے اب یہ کفر کی طرف زیادہ نمایاں ہو رہے ہیں اور اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، حالانکہ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے دشمنی کا رویہ اختیار کیا۔ اس پر اس کی جو تفصیل بعض مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتوحات ہوتی تھیں، مال غنیمت آتا تھا، اس کو تقسیم کرتے وقت ان لوگوں کو زیادہ دیتے تھے جن کے بارے میں آپ کا خیال یہ تھا کہ ان کے ساتھ اگر رعایت کی جائے، ان کو ذرا زیادہ شفقت سے پیش آیا جائے تو ان کو زیادہ قریب لایا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب مال غنیمت تقسیم ہوا اور آگے کوئی مہم پیش آ گئی تو حضور کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ ہم فلاں مہم کے لیے جا رہے ہیں، یا فلاں ضرورت پیش آ گئی ہے، اجتماعی ضرورت پیش آ گئی ہے، ہمیں فنڈز چاہیے، تو جو اچھے مخلص مسلمان تھے وہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا ادا کر دیتے تھے، چنانچہ ان کی مال غنیمت سے حاصل ہونے والی جو خوشحالی ہے وہ قائم نہیں رہتی تھی۔ یہ جو منافقین تھے یہ اس طرح کے موقعوں پر پیچھے ہٹ جاتے تھے، خست کا مظاہرہ کرتے تھے، آ کے حضور کو کہانیاں سنا دیتے تھے کہ ہمارے تو حالات بہت خراب ہیں اور ہمارے تو گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اور اس کی وجہ سے ان کے پاس مال بچا رہتا تھا، اور یہ آہستہ آہستہ چند سالوں میں مدینے کے لوگوں سے زیادہ خوشحال ہو گئے۔ مدینے کے جو لوگ تھے، یہ میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ مکہ اور مدینہ کی جو معیشت ہے وہ کوئی بہت اعلیٰ معیشت نہیں تھی، یعنی وہاں کے جو امراء ہیں وہ ہمارے امراء کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ہمارے امراء کے مقابلے میں وہ بیچارے غریب ہی کہلائیں گے، جس طرح کی وہاں معیشت تھی۔ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جس میں نہ کوئی بڑی زراعت ہے، نہ کوئی بڑی صنعت ہے، نہ کوئی بڑے اس طرح کی دولت ہے، معدنیات وغیرہ ہیں، کہ جس کی وجہ سے بہت ان کا انحصار سارے کا سارا تجارت پر تھا، اور اس میں تجارت بھی ظاہر ہے اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی تجارت کی نوعیت کیا ہوگی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سید سلیمان صاحب کی ایک کتاب ہے عرب اور عرب اور ہند کے تجارتی تعلقات، تو اس میں تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کس نوعیت کی معیشت یا تجارت کا ان کا رول تھا۔ تو اب اس کے نتیجے میں دولت اکٹھے ہوتی رہی اور یہ لوگ خوشحال ہو گئے، ظاہر ہے سارے ہی لوگ بہتر ان کے حالات ہوئے معاشی طور پر، لیکن جو لوگ ذرا خست کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کے پاس مال زیادہ جمع ہو جاتا ہے، لیکن اس سے یہ لوگ حضور کی طرف راغب نہیں ہوئے۔ اس کے نتیجے میں ان کے اندر اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ ہمدردیاں ان کی نہیں تھیں، ان کی ہمدردیاں پھر اہل کفر کے ساتھ تھیں، اور یہ مسلمانوں کو ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اس کو بیان کیا وَمَا نَقَمُوا، اور انہوں نے کہ جو انتقام لیا، سختی انہوں نے کی، اس کے باوجود کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو ان کو عنایات ہوئیں اس نے ان کو غنی کر دیا تھا۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرٌ لَهُمْ، اگر یہ رجوع کریں، اگر یہ اللہ کی طرف پلٹیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔
وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر یہ منہ پھیریں تو اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں دنیا کا لفظ اسی معنی میں اسی وجہ سے ایڈ کیا کہ آخرت کا عذاب تو ہے ہی منافقین کے لیے، لیکن اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ دنیا میں بھی یہ سخت عذاب کو جھیلیں گے، اس میں سے گزریں گے۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے اسباب جو ان کو نظر آ رہے ہیں، یہ جتنا بھی مفاد پرست طبقہ ہوتا ہے وہ دنیا کے جو اسباب ہیں انہی کے بل پر اکڑ رہا ہوتا ہے، اسی کے بل پر رویے اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ ان کو بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، فلاں کو ساتھ ملا لیں گے، فلاں جو گروپ ہے اس کی حمایت حاصل کر لیں گے، فلاں جو ترکیبیں ہیں تدبیریں ہیں ان کو اختیار کریں گے۔ تو اس کو بیان کر دیا، اس کی نفی کر دی کہ اس سرزمین میں اب ان کا کوئی ساتھی اور کوئی مددگار نہیں ہے، یعنی وہ جو ان کے سہارے ہیں وہ جھوٹے ثابت ہوں گے اور ان کو کوئی مدد نہیں ملے گی، اور وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ مسلمانوں کی تلواریں بھی ان کی گردنیں کاٹیں گی، اور خدا کو جب یہ پیش ہوں گے خدا کے حضور میں تو اس کے غضب اور اس کی سختی کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑے گا جہنم کی صورت میں۔ آگے ان کا وضاحت کی، یہ جو اوپر بات بیان کی ہے کہ جو مال ان کو ملا اور جس کی وجہ سے یہ اب دولت مند ہیں، اس کے باوجود یہ اہل اسلام کے خلاف ہیں، تو انہوں نے یہ باتیں کیا کرتے تھے اس کا حوالہ دیا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں، مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ یہ عہد کیا تھا، لَإِنْ أَطَعْنَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تو ہم ضرور خرچ کریں گے اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے، اچھے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ آ کے یہ بیان کرتے تھے جب اسی طرح کی کوئی بات ہوتی تھی، حضور چندے کی بات کرتے تھے، فنڈز کی بات کرتے تھے، تو یہ آ کے اپنی غربت کا ذکر کرتے تھے اور اپنے معاشی حالات کی خرابی کا ذکر کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر اللہ ہمیں خوشحالی دے تو ہم ضرور اس طرح کے موقعوں پر بڑھ چڑھ کر چندہ دینے والوں میں سے بن جائیں گے۔ یہ جو صیغہ ہے وہ بڑے شدت والا استعمال کیا ہے، صدقن، تو ہم ضرور صدقہ دیں گے، ہم ضرور خیرات کریں گے، اور جو صالحین ہیں ان کا حصہ بنیں گے، ان میں سے ان کے جیسا بن کے آپ کو دکھائیں گے۔ ہماری مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا تو یہ اس میں کنجوس ہو گئے، یہ اس میں خسیس ہو گئے، انہوں نے اس کو چھپا لیا، اس کو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ وَتَوَلَّوْا، اور انہوں نے منہ پھیرا، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے۔ یعنی اصل میں ان کا کردار اعراض کا ہے اور اسی کا انہوں نے اظہار کیا۔ یہ اصل میں کبھی صالح تھے ہی نہیں، یہ کبھی مسلمانوں کے ساتھی تھے ہی نہیں، یہ تو آئے ہی اس لیے تھے کہ یہ مفادات کو محفوظ کریں، یہ مسلمانوں کی طاقت اور حضور کے اقتدار کی وجہ سے ایک خاص طریقے کا رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ اب دیکھیں یہاں جو اگلی آیت ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ نفاق کیسے بنا ہے۔ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، کہ پھر اللہ نے یہ کیا، اوپر جملہ آیا تھا نا کہ کفروا بعد اسلامہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسلام تو قبول کیا تھا کچھ مفادات کے رکھتے ہوئے، لیکن وہ اسلام
کا قبول کرنا آگے بڑھ کر ان کے رویے، ان کے طریقے کی وجہ سے منافقت میں تبدیل ہو گیا، یعنی کامل منافقت میں تبدیل ہو گیا۔ فرمایا کہ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، اللہ نے ان کے نتیجے میں ان کے نفاق، ان کے اندر، ان کے دلوں میں جاگزیں کر دیا، نفاق کو ان کے دلوں کا حصہ بنا دیا۔ کیوں؟ اس کی آگے وجہ بیان کی، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، بما کانوا یکذبون، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے رہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ کوئی اچھے لوگ تھے اور یہ اچھے مسلمان تھے، وہ اسلام ان کا لانا بھی کچھ ضروریات کے تحت تھا، کچھ مفادات کے تحت تھا، پھر آگے بڑھ کر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اسلام کی طرف آگے بڑھیں، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کفر کی طرف بڑھیں، نفاق کی طرف بڑھیں۔ تو انہوں نے نفاق کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا، انہوں نے اپنے تمام معاہدوں کو، عہد کو جو بظاہر یہ آ کے کرتے تھے اس کی خلاف ورزی کی، وہ تمام اقدامات کیے جو اہل حق کی دشمنی کے اقدامات تھے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منافق بنا دیا، خالص منافق بنا دیا، ان کے دلوں کے اندر نفاق کو جاگزیں کر دیا، اس کو پیوست کر دیا۔ جب ہم دینی کام کرتے ہیں اور وہ دینی کام جو ہے ایک کامیابی حاصل کر لیتا ہے، اس وقت یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو مسئلہ یہاں زیر بحث ہے نا، وہ اس وقت جب کام شروع ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت خالص لوگ آگے آتے ہیں، اس وقت وہ لوگ آگے آتے ہیں کہ جن کو وہ بات ٹھیک لگتی ہے دل سے، وہ ان مشکلات کو سہنے اور جھیلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو اس نئی بات کو پیش آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ فکر، وہ پیغام معاشرے میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ طبقہ جو ہے وہ ایڈ ہوتا ہے۔ تو مجھے یاد ہے ایک میرے رفیق تھے، تو وہ میرے پاس آئے میرے گھر میں، تو مجھے ان کے بارے میں خیال ہوا کہ یہ ان کے آنے کی وجہ ملازمت تھی، یعنی ایک اچھی جاب مل رہی تھی وہ ہمیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی تمہارے آنے کی وجہ جو بھی ہو، میں ظاہر ہے یہ کہہ تو نہیں سکتا تھا کہ یہ تو خیال ہی تھا نا میرا، انہوں نے کوئی جملہ تو نہیں بولا تھا، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ تم ایک فکر کی خدمت کرو، ایک پیغام کی خدمت کرو، تو تمہیں اس طرف پڑھنا چاہیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں سے میں اس خیال کی طرف میرا ذہن گیا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں اقتدار حاصل ہو گیا ہے اور اب آپ ہیں جو وسائل کو کنٹرول کریں گے، تجارت اور معیشت کی دوسری جو سرگرمیاں ہیں وہ اب ادھر سے گورن ہوں گی، ان کو یہ ڈیولپ کریں گے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی اب ان کے ساتھ وابستہ ہونے میں فائدہ ہے۔ اور کچھ باتیں بھی ان کی معقول ہیں، دونوں باتیں ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کر رہے تھے وہ اچھی باتیں تھیں، اس میں مین میخ نکالنا کافی مشکل کام تھا۔ تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا، قرآن مجید کے اس پیراگراف سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فیصلے کو کرنے کے پیچھے دونوں چیزیں تھیں، موجود تھیں۔ ایک تو یہ کہ بھئی کچھ باتیں ان کی ٹھیک ہیں، صحیح لگتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اب یہ چونکہ حکمران ہیں، وسائل ان کے پاس ہیں، طاقت ان کے پاس ہے، تو ان کے ساتھ وابستگی میں فائدہ ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی نقطہ آغاز بے شک مفاد سے ہوا، حق کی طرف سفر مفاد کے نقطے سے ہوا، لیکن آگے بڑھتے اور بہتر کرتے چلے جاتے، اپنے آپ کو رسول اللہ کی دعوت کے ساتھی بناتے چلے جاتے۔ تو پھر یہ نتیجہ نہ نکلتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو منافق، خالص منافق بنا ڈالتے۔
آگے واضح کیا کہ الم یعلم ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم وان اللہ علام الغیوب، یہ جو سزا نافذ ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ان کی اصل حقیقت سے واقف ہے۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ غیب سے واقف ہے، علام ہے، علام الغیوب ہے، جو غیب کی باتیں ہیں ان کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو یہ جو انسان ہے، مجھے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے نا ہمیشہ یہ جو مضمون ہے اس کو پڑھتے ہوئے بڑی حیرانی ہوتی ہے، اور پھر ایک توجیہ بھی اس کی ذہن میں آتی ہے۔ وہ حیرانی یہ ہے کہ انسان کس طرح یہ سوچ لیتا ہے کہ اللہ بھی وہی کہے گا جو میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، یعنی میں مسلمان ہوں تو اللہ بھی یہی کہے گا کہ تم مسلمان ہو، اور میرے اندر کا کھوٹ جس طرح میں نے دنیا سے چھپایا ہوا ہے وہ اللہ سے بھی چھپا رہے گا۔ یعنی یہ بات کیسے انسان سوچ لیتا ہے؟ یہ جو آیت ہے کہ کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ بھیدوں سے واقف ہے اور اللہ ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ جو کچھ میں دنیا کو بتا رہا ہوں اور دکھا رہا ہوں یہ اللہ بھی اسی طرح دیکھ رہا ہے اور مان رہا ہے۔ اس کو توڑ دیا، اس خیال کو توڑ دیا یہ کہہ کر کہ اللہ کو حقیقت کا پتہ ہوتا ہے اور اللہ حقیقت پر فیصلہ کرے گا۔ اللہ تمہارے دعووں کے لفظوں کی کوئی قدر نہیں کرے گا، وہ تو اس حقیقت کی قدر کرتا ہے جو تمہارے اندر پائی جاتی ہے۔ اور یہ بات ہمیں معلوم رہنی چاہیے کہ جیسے یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سچویشن ایسی آ گئی ہے کہ جس نے فیصلہ کر دیا ہے، اور وہ سچویشن یہ ہے کہ مال بھی نکالنا پڑ رہا ہے، جان بھی پیش کرنی پڑ رہی ہے ایک ایسے موقع پر کہ جس میں انکار کی گنجائش نہیں رہنے دی گئی۔ یعنی خطرہ اتنا بڑا تھا اور مسئلہ اتنا اہم تھا کہ یہ کہنے کی ہمت نہیں کی جا سکتی تھی وہاں کہ جی یہ مہم ہی ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کا کام ہی نہیں کرنا چاہیے۔ تیاری اس طرح ہو رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات کہہ دی گئی کہ تمام قابل جنگ لوگ چاہیں شریکوں میں، اور پیسے بھی چاہیے، مال بھی چاہیے، جنگ تو ہمیشہ سے بہت مہنگا کام۔ تو اس نے ان کے لیے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ پیدا کر دیا، اور وہ یہ کہ اب ان کو کھل کر سامنے آنا پڑ گیا کہ یا ساتھی بنے یا مخالف بن کے کھڑے ہو جائے، تیسرا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے ان کا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بندوبست کیا ہوا ہے اس دنیا میں کہ ہر انسان کا کھوٹ، ہر انسان کا جھوٹ اور ہر انسان کی سچائی، اور ہر انسان کی سچائی کا درجہ وہ اس کے حالات زندگی میں، عمل میں اور قول میں تبدیل ہو جائے گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر رکھا ہے امتحان میں کہ کوئی بندہ قیامت والے دن یہ نہیں کہہ سکے گا جی کہ میں اصل میں یہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فوراً اس کے اعمال نامے نکالیں کہ دیکھو یہ تمہارے سامنے تقاضا آیا اور تم نے اس کا جواب یہ دیا ہوا ہے، یہ تمہارے سامنے بات ہوئی اور تم نے یہ جھوٹ بولا ہوا ہے، تم جو دعویٰ کر رہے ہو کہ میں سچ بولتا ہوں، میں دیانتدار ہوں وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی میرے دعوے ہیں، تو ان کو، اور اللہ کے نزدیک میں دیانتدار نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ تمہارے پاس مال آیا، تمہیں پتہ تھا کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، تمہارا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، تم چپ کر کے کھا پی کے، تم نے نہیں اصل مالک تک پہنچایا، تم نے حق کو واضح نہیں کیا، تم نے دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ تمہیں میں نے موقع دیا تھا کہ تم چھپا بھی سکتے ہو،
تم اس چھپانے کے فریب میں آ گئے اور تمہارا کھوٹ ثابت ہو گئی کہ تم حقیقت میں دیانتدار نہیں تھے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ یہ ان کا نفاق تھا وہ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گیا کہ جس کے بعد اب نفاق کو چھپانا ممکن ہی نہیں رہا۔ تو اس لیے کہا کہ یہ جو تمہیں سزا دی جا رہی ہے، تمہیں جو منافقت تمہارے اوپر تھوپ دی گئی ہے، اور یہ جو تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا کہ اب تمہیں دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا، وہ اس لیے ہے کہ تمہارا یہ جو شعور ہے اس میں ایک خطا پائی جاتی ہے، اور وہ خطا یہ ہے کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ بھیدوں کو جانتا ہے، اللہ چھپی باتوں کو جانتا ہے، اور اس سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی۔ کیسے؟ اب یہ جو کہا نا کہ تمہارے نجوہ سے بھی اللہ واقف ہے، تمہارے بھیدوں سے بھی اللہ واقف ہے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، اہل ایمان جو غریب لوگ تھے ان کے سامنے جب یہ تقاضا آیا کہ فنڈ چاہیے، تو ایسے جیدار لوگ تھے کہ جنہوں نے مزدوری کی اور اپنی مزدوری پیش کر دی۔ یہ کہا کہ اپنے دل کی چاہت سے مسلمانوں میں سے صدقات دینے والے، یعنی خوشی سے صدقات دینے والے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ جب بھی کوئی نئی بات نازل ہوتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی یعنی اہل ایمان صحابہ میں سے اس قلبی کیفیت میں ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کو تیار ہیں اور ہمیں اس کے لیے موقع چاہیے، اور قرآن کی آیت اترتی ہے تو ان کو نظر آتا ہے کہ یہ موقع مل گیا، اب ہم اس حکم کو پورا کریں گے اور اللہ کی زیادہ سے زیادہ رضا کو حاصل کرنے میں اس سے کام لیں گے۔ تو یہاں جب دین پر کوئی مشکل آئی، جب کوئی تقاضا پیدا ہوا، تو یہاں متوعین کا لفظ لکھا ہوا ہے، یعنی جو اپنے جذبہ شوق سے صدقات میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ ان پر تبصرے کرتے ہیں، ان کو تانے دیتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، روٹی پوری نہیں ہوتی، اپنے کپڑے نہیں ہیں مناسب، گھر میں کھانا نہیں ہے، اور چلے گئے ہیں چندہ دینے کے لیے، چلے گئے ہیں دین کا خدمت کرنے کے لیے، چلے گئے ہیں جنگوں میں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، آگے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صدقات دے رہے ہیں کہ جو کچھ اور نہیں پاتے سوائے محنت کرنے کے، یعنی وہ محنت کر کے مزدوری کر کے اپنی کمائی پیش کر رہے ہیں۔ فیسخرون منہم، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ ولہم عذاب علیم، اللہ کے پاس ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، یہ جو جملہ ہے نا کہ سخر اللہ منہم، اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ عربی زبان کا، ہمارے ہاں پنجابی میں بھی یہ اسلوب ہے کہ وہی فعل استعمال کیا جاتا ہے کہ جو فعل دوسرے کے لیے استعمال کیے گئے، لیکن یہ تقابل کے اسلوب پر یہ فعل آتا ہے، اور یہ عام طور پر بول چال کی زبانوں میں جو ہوتی ہے نا کتابی زبانیں، اس میں اس طرح کے اسالیب نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کتابی زبان میں لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید عربوں کے محاورے میں لکھی ہوئی کتاب ہے، تو اس وجہ سے اس میں اس طرح کے اسالیب پائے جاتے ہیں۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اب حضور کو وہ جو پیچھے کہا تھا نا وغلظ علیہم، اس کو پوری طرح واضح کیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر کے ان کے لیے معافی کی درخواست کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے
حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، کفر کیا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ وہ کبھی بھی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو اندر سے نافرمان ہیں، جو حقیقت میں نافرمان ہیں، ان کو توفیق ہدایت نہیں دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے، ہدایت کا راستہ یا ہدایت کی توفیق ملے گی اس کو کہ جو حق کی طرف بڑھنے والا ہو، جو نیکی کے راستے پر چلنے والا ہو، جس کا اصل فیصلہ یہ ہو کہ وہ نیکی کے راستے کو اختیار کرے گا۔ یہ آیت جو ہے جس کو ابھی میں نے پڑھا ہے، اس میں مسئلہ تو منافقین کا زیر بحث ہے کہ منافقین کے لیے حضور استغفار کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ شدت یہ پیدا کی کہ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو نہیں قبول کیا جائے گا، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اس سے جو شفاعت والا مسئلہ ہے اس پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں شفاعت کا تصور پایا جاتا ہے، قرآن مجید بھی شفاعت کے تصور کی نفی نہیں کرتا، اس کی شرائط بیان کرتا ہے۔ اس کے یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو مجرم ہے، خدا کے نزدیک مجرم ہے، اور جن کے بارے میں خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے، ان کے حق میں کوئی شفاعت نہیں ہے۔ یہ شفاعت ہی کی نفی ہے نا، یعنی یہ حضور نے جو فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ آپ استغفار کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں ان کے لیے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن جب دنیا میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے تو قیامت والے دن بھی یہی فیصلہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے کہ نہیں ان کی یہ مجرم ہے، ان کی کوئی معافی نہیں ہے، وہاں کوئی شفاعت نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شفاعت اصل میں رعایت کے مستحقین کے لیے ہوگی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جی فرمائیں آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں، اس لیے کہ وہ قرآن مجید نے بیان کر دی کہ وہاں کوئی بات نہیں کر سکے کہ اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر کوئی اجازت نہیں کر سکتا، تو وہاں اذن ملے گا۔ اذن ملے گا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رعایت کرنا چاہتا ہوں، تو جو رعایت کے مستحق ہوں گے ان کے لیے شفاعت بھی ہوگی، اور جو رعایت کے مستحق نہیں ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔